سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پوری دنیا میں 2006 میں فروٹ اور ڈرائی فروٹ مہنگا ہو گیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ کھانے کی چند پروڈکٹس ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں مہنگی ہو گئی، لہٰذا امریکہ کی 2 بڑی یونیورسٹیوں نے تحقیق شروع کر دی۔ تحقیق کے نتائج سامنے آئے تو معیشت کا ایک نیا زاویہ ماہرین کے سامنے آ گیا۔ پتہ چلا چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ وہاں ایک نئی خوشحال کلاس پیدا ہو گئی اور اس کلاس نے ڈرائی فروٹ اور فروٹ کھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں چین فروٹ کا سب سے بڑا امپورٹر بن گیا اور یوں پوری دنیا میں فروٹ اور ڈرائی فروٹ مہنگا ہو گیا۔ یہ دنیا میں ماڈرن اکانومی کی آسان ترین مثال ہے۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے معیشت مشین کے بڑے پہیے کی طرح ہوتی ہے۔ آپ اگر ایک بڑا پہیہ تخلیق کر لیں تو یہ پہیہ بے شمار چھوٹے پہیے چلا دے گا۔ مثلاً آپ کسی ملک میں سستی گاڑیاں بنانے کا ایک کارخانہ لگا دیں۔ یہ ایک کارخانہ گاڑی کے مختلف پرزوں کے 1000 کارخانے لگوا دے گا اور ملک میں ٹائر کی نوزل سے لے کر وائپر کے ربڑ تک 2100 مصنوعات بننا شروع ہو جائیں گی اور یہ 2100 مصنوعات پوری معیشت کو چلا دیں گی۔ فن لینڈ کے پاس ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، نوکیا۔ یہ کمپنی 1865 میں بنی اور 2010 میں اس کا کاروبار 100 ملکوں تک پھیل گیا۔ یہ کمپنی فن لینڈ کو امیر ملکوں کی فہرست میں لے آئی اور ملک کے 55 لاکھ لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ایسر گبریلسن اور گستاو لارسن نے 1927 میں والو کمپنی بنائی۔ والو نے سویڈن کی پوری معیشت کا پہیہ چلا دیا۔ جرمنی کو مرسڈیز، BMW، اوڈی نے یورپ کا مضبوط ترین ملک بنایا۔ جاپان ٹویوٹا، ہونڈا، نسان، سوزوکی، میٹسوبشی، توشیبا، ایڈاچی، کینوڈ اور سونی کی وجہ سے جاپان بنا۔ امریکہ اپنی 36,000 کمپنیوں کی وجہ سے تاریخ کی مضبوط ترین سپر پاور ہے اور چین بھی اب اپنی صنعتی گروپوں کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت کو نگل رہا ہے۔ ہم جس دن ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں گے، ہم اس دن یہ بھی جان لیں گے پورے ملک کو چلانے کے لیے 1-2 صنعتیں کافی ہوتی ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا معاشرتی ترقی کے بغیر کوئی ملک خود مختار نہیں ہو سکتا۔ صنعتیں چلتی رہیں تو ملک چلتے رہتے ہیں اور انڈسٹری رک جائے تو ملک رک جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایوب خان اور جنرل پرویز مشرف کے ادوار کی مثالیں دیتے ہیں۔ ایوب خان نے کیا کمال کیا تھا؟ ان کا کمال 22 صنعتی خاندان تھے۔ یہ صنعتی خاندان پیدا ہوئے اور پاکستان ایشیا کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بن گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ 22 خاندان تباہ کر دیے اور ملک کا اشکول پکڑنے پر مجبور ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی شوکت عزیز نے ملک میں 2 نئی انڈسٹریز متعارف کرائی تھی، ٹیلی کام اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز۔ کیا نتیجہ نکلا؟ پاکستان نے پہلی بار IMF کے تمام قرضے بھی ادا کر دیے اور ملک میں معیشت کا پہیہ بھی چل نکلا۔ آپ آج ملک کے کسی شہر کے کسی قصبے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں موبائل فون اور ٹیلی ویژن کیبل کی دکان ضرور ملے گی اور وہاں بیٹھے چھوٹے روز 2-3 ہزار روپے بھی کما رہے ہوں گے۔ آپ اس حقیقت کو ایک اور زاویہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فرض کر لیجئے آپ کی جیب میں 10 لاکھ روپے آ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ رقم کھانے پینے، کپڑوں، جوتوں اور سواری اور گھر پر نہیں لگائیں گے؟ کیا آپ اس سے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے؟ اور کیا آپ اپنے والدین کا اچھا علاج نہیں کرائیں گے؟ آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ آپ کے 10 لاکھ روپے یقیناً ملک کے درجنوں دکانداروں کی جیب میں شفٹ ہو جائیں گے اور یہ دکاندار یہ رقم پورے معاشرے میں پھیلا دیں گے، اور آپ اگر کنجوس ہیں تو بھی آپ یہ رقم بینک میں جمع کرا دیں گے۔ یوں یہ رقم بینک کے ذریعے پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔ لہذا یہ ہو یا وہ ہو، آپ کے 10 لاکھ روپے ہزاروں لوگوں کی معاشی زندگی بن جائیں گے۔ شوکت عزیز کے 2 فیصلوں نے بھی یہ کیا تھا۔ ٹیلی کام اور ٹیلی ویژن نے پورے ملک کی معیشت کا پہیہ چلا دیا۔ 1 کروڑ نئے لوگوں کو نوکریاں ملی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 2 شعبوں میں ریئل اسٹیٹ کا اضافہ کر دیا۔ ملک میں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی، تعمیرات شروع ہوئیں اور ملک کی 60 بڑی صنعتیں چل پڑیں۔ آپ گھر بنائیں، آپ 1000 مصنوعات خریدیں گے اور یہ 1000 مصنوعات 10 لاکھ گھروں کے چولہے چلائیں گی۔ لہذا پیپلز پارٹی کے دور میں ریئل اسٹیٹ نے روزگار کے نئے ذرائع پیدا کر دیے۔ میاں نواز شریف نے آ کر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس شروع کرا دیے۔ میٹروز بنی، انڈر پاسز، اوور ہیڈ برج بنے، اورنج لائن ٹرین شروع ہوئی، موٹر ویز اور ہائی ویز شروع ہوئیں،
بجلی کے کارخانے لگے اور LNG کے ٹرمینل بھی لگ گئے۔ اس کے نتیجے میں میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی کمپنیاں بنیں اور تعمیراتی میڈیکل بکنا شروع ہو گیا۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے 2013 کا پاکستان دیکھیں اور پھر 2018 کا ملک دیکھیے، آپ کو اس میں بہت فرق ملے گا۔ لوگ میاں شہباز شریف پر اعتراض کرتے ہیں، یہ پل اور میٹروز بناتے ہیں، انہیں پہلے ہسپتال اور سکول بنانے چاہیے تھے۔ میں اس اعتراض سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے ملک کے باقی 3 صوبوں کی حکومتوں نے میٹروز، پل اور موٹر وے نہیں بنائے تھے، ان میں کتنے ہسپتال اور سکول بن گئے؟ ایک اکیلا شخص 10 سال میں پورے صوبے کی حالت بدل گیا۔ اس نے بجلی بھی پوری کر دی، سڑکیں، پل، ہسپتال، میٹروز اور اورنج لائن بھی بنا دی اور شہر بھی صاف ستھرے کر دیے، جبکہ پیپلز پارٹی 10 سال میں کراچی کو پبلک ٹرانسپورٹ دے سکی اور نہ پاکستان تحریک انصاف 5 برسوں میں 80 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود پشاور میٹرو مکمل کر سکی۔ حد تو یہ ہے عثمان بزدار جیسا عظیم وزیر اعلیٰ 6 ماہ میں اورنج لائن نہیں چلا سکا۔ آپ آج لاہور کا چکر لگا لیں، آپ کو ایماندار عثمان بزدار اور کرپٹ میاں شہباز شریف کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ میں دل سے سمجھتا ہوں عمران خان اگر دل بڑا کرے، پشاور میٹرو، لاہور کی اورنج لائن اور PKLI میاں شہباز شریف کے حوالے کر دے تو یہ اپوزیشن میں رہ کر بھی 3 ماہ میں یہ تینوں پروجیکٹ چلا دیں گے، لیکن کینے سے بری قوم اس اعلیٰ ظرفی سے محروم ہے، لہذا ہم آج تک اپنی غلطیوں کا زخم چاٹنے کے سوا کچھ نہیں کر سکے۔ میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ ملک کو 4 انڈسٹریز، ٹیلی کام، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز، ریئل اسٹیٹ اور میگا ڈیولپمنٹ کمپنیاں ٹھیک ٹھاک چلا رہی تھی۔ ملک میں پیسہ بھی تھا، روزگار بھی، سرگرمی بھی اور خوشحالی بھی۔ نئے مالز بن رہے تھے، ریستوران اور کافی شاپس کی مارکیٹس بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور سیاحت کی انڈسٹری بھی ٹیک آف کر رہی تھی۔ 2017 میں تاریخ میں پہلی بار 75 لاکھ پاکستانیوں نے گلگت بلتستان کا وزٹ کیا، لیکن پھر یہ حکومت آئی اور اس نے چاروں بڑی صنعتیں روک دیں۔ ملک ریاض ملک کا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ پلر تھا، یہ سپریم کورٹ کے لیے وقف ہو کر رہ گیا۔ یہ ہاتھی کا وہ پاؤں تھا جو رکا تو پوری ریل اسٹیٹ انڈسٹری رک گئی۔ اس کے نتیجے میں 60 صنعتیں بھی رک گئیں۔ حکومت نے میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو ترجیحات کی فہرست سے نکال دیا، یہ کمپنیاں بھی بند ہو گئی، ٹیلی کام اور ٹیلی ویژن انڈسٹری بھی دباؤ میں آ گئی، اور ریستوران، کافی شاپس، جوتوں، کاسمیٹک، کپڑوں، گروسری اور آخر میں چینی اور مشروبات بنانے والی صنعتیں بھی بحران کا شکار ہو گئی۔ نیسلے، لیورز برادرز اور شیل جیسی کمپنیاں بھی دباؤ میں آ گئی، جس کے نتیجے میں بے روزگاری اور مہنگائی کا سیلاب آیا اور رئیس کثر بجلی، گیس اور ٹیکس نے پوری کر دی۔ لہذا پورا ملک اس وقت دہائیاں دے رہا ہے، بیوروکریسی بھی قلم چھوڑ کر غیر اعلانیہ ہڑتال پر ہے، مگر حکومت حالات کے ادراک کی بجائے انا، ضد اور حماقت کی سیڑھیاں چڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اب آخری خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ آپ خواہ ملک ریاض پر بھاری جرمانہ عائد کر دیں، لیکن اسے کام کرنے دیں، اسے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ریوائیو ہو جائے گی۔ آپ میگا پروجیکٹس بھی دوبارہ شروع کر دیں، ٹیلی کام اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کو بھی 2017 کے ماڈل پر لے جائیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے راستے کی رکاوٹیں بھی اٹھا دیں، اور پچھلی حکومتیں عوام کو جو سبسڈی دے رہی تھی وہ بھی بحال کر دیں، اور آپ اس کے بعد اصل ایشوز پر توجہ دیں۔ ملک کے PIA اور سٹیل مل جیسے 195 کاروباری ادارے ہر سال 1100 ارب روپے کھا جاتے ہیں، آپ ان کو فوری طور پر نیلام کر دیں۔ ہمارے ملک میں سالانہ 230 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، 22% لائن لاسز ہے اور 22% گیس چوری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے 1200 ارب روپے کے گردشی قرضے جمع ہو چکے ہیں۔ آپ یہ چوری روکیں، 16 لاکھ مقدمے زیر التوا ہیں، آپ یہ ختم کر دیں۔ ہمارا صحت اور تعلیم کا نظام نہیں چل رہا، آپ یہ چلائیں۔ ہم بزنس اور انویسٹمنٹ فرینڈلی نہیں ہے، آپ لوگوں کو کام اور کاروبار پر لگائیں، اور ہم ایک بے ہنر قوم ہیں، آپ پوری قوم کو ہنرمند بنا دیں۔ لوگ آپ کو قائد اعظم ثانی بنا لیں گے، لیکن آپ نے اگر یہ نہ کیا، آپ اگر انا اور ضد کی چوٹی سے نیچے نہ آئے تو پورا ملک بیٹھ جائے گا، جو چلنے کے قابل نہیں رہے گا، اور 22 کروڑ عوام فوج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے گی۔ یہ فوج سے کہہ اٹھیں گے، خدا کے لیے آپ آ جائیں، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد آصف علی زرداری
اور میاں نواز شریف کے ساتھ عمران خان بھی لندن میں ہوں گے۔ میرا خیال ہے حکومت یہ چاہتی ہے۔